Bismillahir Rahmanir Rahim. Grade 8 come up at page 11. Today we will start our 6 long question. Explanation of the origin and evolution of two-nation theory with specific reference to economic and social deprivation of the Muslims of subcontinent. Two-nation theory, origin and evolution. Origin means start, یعنی کہ ابتدا، آغاز. ایوولوشن ارتقا، اوکے، پھلنا پھولنا، بڑھنا، آگے بڑھنا. ایکسپلینیشن آف ریجن اینڈ ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری، جو دو قومی نظریہ ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کا، دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت. برِ صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی ڈپرائیویشن یعنی کہ محرومی کے حوالے سے. ایکسپلینیشن آف ریجن اینڈ ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں. کم اپ ایٹ دا فرسٹ ہیڈنگ، ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایوولوشن. اوریجن مین اسٹارٹ، ایوولوشن ارتقاء، دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء. Two nation theory implies that the Hindus and Muslims are two largest nations in the subcontinent. دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ ٹو نیشن تھیوری امپلائز دیٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ میں، برِ صغیر میں دو بڑی قومیں ہیں جو کہ آباد ہیں. کون کون سی؟ ہندوز اینڈ دا مسلمس. بٹ دیز ٹو نیشنز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو مکس ود ایچ ادر. لیکن یہ دونوں اقوام جو ہیں ہندو اور مسلم، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکیں، گھل مل نہیں سکیں. ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر فار سینچریز، صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہنے کے باوجود ہندوز اور مسلمس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکے. دا سیپریٹ آئیڈینٹی آف دا مسلمس از دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. مسلمانوں کی جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، جو مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، ان کی علیحدہ شخصیت ہے، وہی جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بیس ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد ہے. پاکستان واز فاؤنڈیڈ آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. پاکستان جو ہے وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر قائم ہوا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. دا موٹو آف ٹو نیشن تھیوری واز، موٹو کیا تھا ٹو نیشن تھیوری کا؟ نصب العین کیا تھا؟ ٹو اسٹیبلش این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف مسلمس، کہ مسلمانوں کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی جائے ان انڈیا میں. اوکے، ٹو نیشن تھیوری کا موٹو کیا تھا؟ ٹو نیشن تھیوری کا نصب العین کیا تھا؟ یہ تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے، ایک آزاد ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے. ان وچ دے کوڈ لیڈ دیئر انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائفز، جس میں وہ اپنی انڈیویجول انفرادی اینڈ کولیکٹیو لائفز اور اجتماعی زندگیاں گزار سکے اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز، اسلامی اصولوں کے مطابق. یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کا موٹو کیا تھا کہ انڈیا میں ایک ایسی آزاد، مسلمانوں کے لیے ایک ایسی آزاد ریاست کا قیام تھا کہ جہاں پہ جو مسلمان ہیں انڈیویجولی اور کولیکٹیولی اسلام کے اصولوں کے مطابق، اسلام کے پرنسپلز کے اکارڈنگ جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں. اوکے، ٹو نیشن تھیوری ان دا سب کانٹیننٹ. ہیڈنگ نمبر 1. ان دا سب کانٹیننٹ two nation theory began with the arrival of the Muslims and conquest of Sindh by محمد بن قاسم. سب کانٹیننٹ میں یا برِ صغیر میں ٹو نیشن تھیوری کا آغاز، دو قومی نظریے کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ ارائیول آف دا مسلمس، مسلمانوں کی آمد سے، اینڈ دا کانکویسٹ آف سندھ، اور سندھ کی فتح سے، بائی محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے جو سندھ کو فتح کیا اس کے ساتھ، اور مسلمانوں کی آمد سے جو ہے وہ دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی. یعنی کہ برِ صغیر میں یا سب کانٹیننٹ میں دو قومی نظریے کی ابتدا جو ہے اوریجن کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور مسلمان جو ہے وہ برِ صغیر میں آئے، اس کے بعد جو ہے ٹو نیشن تھیوری کی ابتدا ہوئی برِ صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں. In 712 the young Arab commander محمد بن قاسم defeated راجہ داہر of سندھ. 712 میں ایک نوجوان سپہ سالار، ینگ کمانڈر
عرب سپہ سالار نے محمد بن قاسم نے راجہ داہر سندھ کے راجہ داہر کو شکست دے دی، ڈیفیٹ کر دیا. سم عربز آلسو کیم along with محمد بن قاسم فار پریچنگ آف اسلام. کچھ عرب بھی محمد بن قاسم کے ساتھ آئے اسلام کی پریچ کے لیے یا اسلام کی تبلیغ کے لیے. مسلمان جو ہے وہ کچھ عرب بھی آئے، عرب نوجوان بھی محمد بن قاسم کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں آئے تھے. اینڈ دے سیٹلڈ پرماننٹلی ان سندھ اینڈ ملتان. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہیں وہ سندھ اور ملتان میں پرماننٹلی مستقل طور پر سیٹل ہو گئے، وہیں پہ رہنے لگے. محمد بن قاسم's kindness, tolerance and justice impressed the locals. محمد بن قاسم کی کائنڈنس نے، اچھے سلوک نے، ٹالرنس رواداری نے، اینڈ جسٹس اور انصاف نے امپریس دا لوکلز، مقامی لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کیا، مقامی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. سو مچ، اتنا متاثر کیا دیٹ دے کنسیڈرڈ ہم این اوتار اینڈ ڈیٹی، کہ وہ اس کو ایک اوتار اور ڈیٹی یعنی کہ دیوتا سمجھنے لگے محمد بن قاسم کو. دا پریچرز آف اسلام شوڈ دیم دا اسٹریٹ اینڈ ٹرو وے آف اسلام. جو اسلام پھیلانے والے تھے، جو پریچرز تھے اسلام کے، یعنی کہ جو عرب ساتھ آئے تھے محمد بن قاسم کے، انہوں نے کیا کیا کہ شوڈ دیم دا اسٹریٹ اینڈ ٹرو وے آف اسلام، ان کو اسلام کا سیدھا رستہ دکھایا. اینڈ پاتھ آف توحید، اور توحید کا رستہ دکھایا. اینڈ دیز پیپل گلیڈلی انٹرڈ انٹو فولڈ آف اسلام. پھر کیا ہوا کہ یہ جو لوگ تھے وہ گلیڈلی اپنی خوشی کے ساتھ انٹرڈ انٹو دا فولڈ آف اسلام، اسلام کے دائرے میں یا دائرہ اسلام میں انٹر ہو گئے یا اسلام قبول کر لیا. آفٹر دیٹ، اس کے بعد دا غزنوی پیریڈ بگین، اس کے بعد غزنوی دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے، وچ کورڈ دا پیریڈ آف 1003 AD ٹو 1206 AD، جو کہ 1003 عیسوی سے لے کے 1206 عیسوی تک محیط ہے. ان دس پیریڈ، اس پیریڈ میں، اس دور میں، دا پرشین لینگویج واز انٹروڈیوسڈ، فارسی جو زبان ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا ان دا ایریاز آف پریزنٹ ڈے پاکستان، ان علاقوں میں پریزنٹ ڈے پاکستان جو کہ آج کے دور میں جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہے. پاکستان کے موجودہ پاکستانی علاقوں میں پرشین لینگویج جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. اینڈ دا امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن ڈیپینڈ، اور جہاں پر جو ہے اسلامی تہذیب کے، اسلامک سویلائزیشن کے ڈیپینڈ گہرے نقوش ہوئے، اور زیادہ گہرے ہو گئے، یعنی کہ اسلامی تہذیب کے نقوش اور زیادہ گہرے ہو گئے. فارسی زبان نے جب انٹروڈیوس ہوئی موجودہ پاکستانی علاقوں میں تو امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن ڈیپینڈ، تو اسلامک تہذیبوں کے نقوش اور زیادہ گہرے ہو گئے. اوکے، یعنی کہ اس میں آپ کو ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ، اس میں یعنی کہ برے صغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا اوریجن کیسے ہوا، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے برے صغیر پاک و ہند میں جب محمد بن قاسم انٹر ہوا اور اس نے راجہ داہر کو، سندھ کے راجہ داہر کو شکست دے دی، اور اس کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ ہی کچھ عرب جو لوگ ہیں وہ اسلام کی پریچ کے لیے اس کے ساتھ ہی آئے. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہیں پہ رہنا شروع کر دیا، ملتان میں اور سندھ میں ہی سیٹل ہو گئے پرماننٹلی. تو اب جو وہاں کے لوکل پیپل تھے، وہاں کے مقامی لوگ تھے، وہ جو تھے وہ محمد بن قاسم کی کائنڈنس اور اس کی ٹالرنس اور جسٹس سے اس قدر امپریس ہوئے کہ انہوں نے جو ہے اس کو اپنا دیوتا ماننا شروع کر دیا. اور ان جو عرب لوگ تھے اس کے ساتھ آئے محمد بن قاسم کے ساتھ، ان کی پریچنگ سے اس قدر وہ متاثر ہوئے کہ وہ جو ہیں انہوں نے سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا. Right now come up at page number 12, the first paragraph. In 1206, Qutbuddin Aibak founded the Delhi Sultanate. 1206 میں 1206 میں قطب الدین ایبک نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی. دلی سلطنت واز رولڈ ٹل 1526 بائی ویریس ڈائنیسٹیز. جو سلطنت دلی تھی وہ 1526 تک ویریس ڈائنیسٹیز، بہت سارے مختلف خاندانوں نے اس پر حکومت کی، i.e. دا مملوک ڈائنیسٹی. فار ایگزامپل مملوک ڈائنیسٹی یعنی کہ خاندان غلامہ، اس کو اردو میں مملوک کو غلامہ خاندان غلامہ کہتے ہیں. خلجی ڈائنیسٹی خاندان خلجی. دا تغلق ڈائنیسٹی تغلق خاندان. سید
ڈائنیسٹی خاندان سادات نے اینڈ دا لودھی ڈائنیسٹی اور لودھی خاندان لودھی، یعنی کہ ان سب کے سب جو جتنے بھی لوگ ہیں ساری ڈائنیسٹیز نے 1526 تک سلطنت دہلی پر حکومت کی۔ ان 1526 1526 میں ظہیر الدین بابر فاؤنڈیڈ دا مغل امپائر ان دلی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر میں دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، وچ ریمین ٹل 1857، جو کہ 1857 تک رہی۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اینڈ اورنگزیب واز پرومیننٹ رولرز ڈیورنگ دا مغل رول۔ مغلیہ حکومت میں جو ہے یہ سارے بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جو تھے پرومیننٹ رولرز تھے، مشہور حکمران تھے یہ سارے کے سارے۔ دا لاسٹ مغل رولر بہادر شاہ ظفر واز امپریزنڈ بائی دا برٹش ان رنگون آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ آخری جو بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا، اس کو برٹش نے امپریزن کر لیا، برٹش نے قید کر لیا رنگون میں آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ جو بہادر شاہ ظفر تھا، آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر جو تھا، اس کو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد برٹش نے رنگون میں قید کر لیا۔ ویئر ہی لیٹر ڈائڈ، جہاں پر بعد میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، اینڈ واز بریڈ دیئر، اور وہیں پر اس کو دفن کیا گیا۔ Sir Syed Ahmad Khan and two-nation theory. After the British occupation of India, the person who first declared the Muslims as a separate nation was Sir Syed Ahmad Khan. برٹش آکوپیشن کے بعد انڈیا میں جو ہے برطانیہ کے قبضے کے بعد جو سب سے پہلے انسان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن جس نے ڈکلیئر کیا، وہ سر سید احمد خان تھے۔ انیشیلی سر سید احمد خان واز اے سپورٹر آف دا یونائٹیڈ نیشنلٹی۔ اسٹارٹ میں ابتدا میں سر سید احمد خان بھی یونائٹیڈ نیشنلٹی کے یعنی کہ متحدہ قومیت کے سپورٹر تھے، متحدہ قومیت کے حامی تھے، یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم جو ہیں وہ یونٹی سے رہیں، آپس میں مل جل کر مکس اپ ہو کے رہیں۔ بٹ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وین ہندوز بیکیم کلوزر ٹو دا برٹش، جب ہندو جو ہیں وہ برٹش کے زیادہ قریب ہو گئے، سر سید نے یہ ریئلائز کیا، فیل کیا دیٹ ہندوز کوڈ نیور بی فرینڈ آف مسلمس، کہ ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آن دا ایو آف ہندو اردو ہندی کانفلکٹ، اردو ہندی تنازع کے موقع پر ان بنارس میں ان 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر، اردو ہندی کانفلکٹ کے موقع پر ہی میڈ اے کلیئر ڈکلیریشن، آپ نے ایک کلیئر ڈکلیریشن کی، کلیئر واضح اعلان کر دیا دیٹ مسلمس اینڈ ہندوز ور سیپریٹ نیشنز، کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ سیپریٹ نیشنز ہیں، ایک علیحدہ قومیں ہیں، دو علیحدہ قومیں ہیں۔ آفٹر دس ہی اسٹارٹیڈ ہز اسٹرگل فار ڈیولپمنٹ آف دا مسلمس ان ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل فیلڈز۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا، سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹرگل شروع کر دی مسلمانوں کی ایجوکیشنل اور پولیٹیکل فیلڈز میں، سیاسی اور تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی پروگریس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے آپ نے اسٹرگل شروع کر دی۔ ان دس ریگارڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف MAO ہائی اسکول اینڈ کالج was an important step in the development of education. In this regard اس سلسلے میں جو ہے MAO ہائی اسکول اور کالج کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا قیام جو ہے امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایجوکیشن کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے جو ہے MAO ہائی اسکول اور کالج کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا جو قیام تھا وہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا۔ سملرلی اسی طرح ان 1885 میں سر سید احمد خان پروٹیکٹڈ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلمس۔ سر سید احمد خان نے 1885 میں مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کا، سیاسی حقوق کا تحفظ کیا بائی فاربیڈنگ دیم فرام جوائننگ دا پولیٹیکل پارٹی کانگریس، ان کو پولیٹیکل پارٹی کانگریس کو جوائن کرنے سے منع کرتے ہوئے، یعنی کہ
سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پولیٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعت تھی کانگریس ہندوؤں کی اس کو جوائن کرنے سے، اس میں شمولیت اختیار کرنے سے منع کرتے ہوئے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمس کے پولیٹیکل رائٹس کا تحفظ کیا، سیاسی حقوق کا تحفظ کیا. Sir Sayyid then paved the way for the political development of the Muslims by providing the platform of Mohammedan Educational Conference. اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کر کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے ایک جو ہے وہ راستہ ہموار کر دیا. اوکے، دس از دا ٹو نیشن تھیوری اکارڈنگ سر سید احمد خان. کم اپ ایٹ دا تھرڈ ہیڈنگ چودھری رحمت علی اینڈ ٹو نیشن تھیوری. چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ. چودھری رحمت علی واز اے رینونڈ اسٹوڈنٹ آف اسلامیہ کالج لاہور. چودھری رحمت علی جو تھے اسلامیہ کالج لاہور کے مشہور یا نامور طالب علم تھے. ان جنوری 1931 ہی انٹرڈ کیمبرج کالج فار ہائر ایجوکیشن ان لاء. 1931 میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے لندن کے کیمبرج کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا. ہی فاؤنڈیڈ دا پاکستان نیشنل موومنٹ ان لنڈن ان 1933 میں انہوں نے کیا کیا، فاؤنڈیڈ پاکستان نیشنل موومنٹ، پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی ان لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی. یعنی کہ ایک تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کی انہوں نے، جس کا نام جو ہے انہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ رکھا. آن جنوری 28 1933 28 جنوری 1933 میں ہی ریلیزڈ اے 4 پیج پامفلیٹ. انہوں نے ایک 4 صفحوں پر مشتمل ایک کتابچہ جو ہے انٹائٹلڈ، جس کا نام ناؤ اور نیور تھا، وچ پرووڈ ٹو بی اے اسٹرانگ سپورٹ فار پاکستان موومنٹ، جس نے تحریک پاکستان کو ایک بہت زیادہ سپورٹ دی، اسٹرانگ سپورٹ اس کے لیے ثابت ہوا. Thus, along with the Muslims of the subcontinent, مسلمان بڑے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ other nations also became familiar with the word پاکستان. دوسری قومیں بھی جو ہیں وہ اس پاکستان کے لفظ سے آشنا ہوئیں. یعنی کہ اس کتابچے کی وجہ سے جو انہوں نے چودھری رحمت علی نے ریلیز کیا ناؤ اور نیور کے نام سے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری اقوام تھی وہاں پہ وہ بھی پاکستان کے نام سے آشنا ہو گئیں. چودھری رحمت علی وائل ایکسپلیننگ دا ٹو نیشن تھیوری سیڈ، دو قومی نظریے کو ایکسپلین کرتے ہوئے چودھری رحمت علی نے کہا، دیر آر مینی نیشنز ان دا سب کانٹیننٹ، برِ صغیر میں بہت سی اقوام ہیں. امانگ دیم، ان کے درمیان، دا ٹو میجر نیشنز آر دا ہندوز اینڈ دا مسلمس، ان کے درمیان دو بڑی اقوام ہیں جو کہ ہندو اور مسلمان ہیں. who have not been able to mix with each other، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکیں، ڈسپائٹ لیونگ ٹوگیدر فار سینچریز، صدیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود. یعنی کہ اکارڈنگ ٹو چودھری رحمت علی، there are many nations in the subcontinent. Among them, the two major nations are the Hindus and the Muslims, who have not been able to mix with each other despite living together for centuries. یعنی کہ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں بہت سی اقوام آباد ہیں جن میں ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں ہیں جو کہ صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکی، گھل مل نہیں سکی. Their basic principles and ways of living are so different from each other. ان کے بیسک پرنسپلز، بنیادی جو اصول ہیں، ویز آف لیونگ ہیں، وہ دونوں سب کچھ ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف ہے. That despite hundreds of years of neighborliness under the shadow of government، یہی وجہ ہے کہ اس سینکڑوں برس کی ہمسائیگی کے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود، the concept of a common nationality could not develop between them. ان کے درمیان جو ہے وہ کانسیپٹ، مشترکہ قومیت کا کانسیپٹ جو ہے، مشترکہ قومیت کا تصور جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا.